الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيت محمد صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيت ہو جائے ہم کو خواب میں زیارت حسین کی اللہ ہی جانے کیسی ہے صورت حسین کی صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأهل بیت اس دل پہ میری جان چھاور ہے بار بار جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيته صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مغتهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاءست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دستی یزید سرداد نداد دست در دستی یزید حقا بنائے لا الہ است حسین حقا بنائے لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے یہ بات کس کے در ہنسی جو کہہ گئے معین الدین یہ کس کے بات کس کے در حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین
حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سرے کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے بے عمل وہ بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے بے عمل وہ بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، نہ راستے میں موڑ ہے نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے نہ واسطے میں جوڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وذلل الکفر والکافرین، اللہم اہدنا یا ہادی المضلین وارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم يا محول الاحوال، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کن بے حد حمد و ثنا، ساری توصیف تعریف اللہ رب العزت سنز بارگاہ مز، یمی اللہ رب العزت اس تمام پنن مصروفیات ترویت یت پنس پاک تو منزہ گرس اندر جمع کر اللہ تبارک و تعالی دین ازکس یت موقع پہ اسے امام حسین ہند شہادت پور پٹ ون توفیق اور سارنے دین ات پہ عمل کرن توفیق، اور یہ بنن سارنے ہند خاطر باعث مغفرت، سارنے ہندن گناہن ہند بنن کفار۔ یس آیت میں تہندس خدمتس مز تلاوت کر امچ تفسیر چونکہ پانے کربلہک مہراز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امچ تفسیر کر تمو پانے کربلا کس میدانس اندر بیان، تہذ عمل مزید امہ آئے مبارک تفسیر کہ شہادتک جامع اگر چو تو سچو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ات شہادت ست ست صرف پنی یوت شہادت کی بلکہ پور پنہ خاندان شہادت جس امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، یت اندر تم سند پور خاندانک لکٹ لکٹ بچہ تامت آئی قتل کرنے، شہید آئی کرنے، بس مدا تو مقصد غرض غایت اس اگوئی کہ اللہ رب العزت سندس دینس گس آبیاری گھن، اسلام علم گس بلند روزن، حضور علیہ صلاۃ وسلام ہندس دینس خلاف کرنے تمو کہن تہ کت برداشت، حضور علیہ صلاۃ وسلام ہندس دینس کر حفاظت، حضور علیہ صلاۃ وسلام ہندس شریعتس خلاف یس تہ آواز وتھن واجن اس تت کور کلادم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چونکہ امام حسین دس پن جوانی پنہ جوانی ست دن پنن اولادن ہز تہ قربانی، صرف اللہ رب العزت رضا خاطر پنس نانا جان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سند دینس حفاظت کرنے خاطر، لیکن اس مد مقابل اس وقتک مردود لعین یزید زن شراب اس، بدکار اس، عیاش اس، ہر کان برائی اس تمس مز لبنے، اور ہمیں سب سے پہلے اسی کا مطالعہ کرنا ہے کہ جو یہ یزید تھا اس نے اپنے وقت میں کتنے ظلم ڈھائے ہیں، مسلمان پر کتنے ظلم کرمت، دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کت کرم تار تار، حضور علیہ صلاۃ وسلام ہند شریعت کت کرم تار تار۔ تو یہی وجہ ہے کہ یم ساتن یہ دین اسلام خلاف اس، تم کام کرن یم زن اسلام خلاف آس، تم کام کرن یم زن شریعت خلاف آس، تم کام کرن یمیک نہ حکم دیتمت خدائن تو نہ رسول خدائن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید کس انسانہ اس، یہ یزید سوئی یم زن کربلہک یہ میدان کور کھڑا امام حسین ان پنس مد مقابلس اندر للکار دن امام حسینس آ جاؤ مجھ سے لڑو، میرا مقابلہ کرو، امے غرض کی امس عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑن، کیا مطلب گو ام سن ون یہ کہ حضور علیہ صلاۃ وسلام ہسا ناحق جنگ بدرس اندر مین جد اجداد کرمت، یعنی پنس نبیس پہ انگش تلان، انگش خلاف کرن، حضور علیہ صلاۃ وسلام خلاف اس بکن کہ یعنی حضور علیہ صلاۃ وسلام ہسا ناحق مین جد اجداد قتل کرمت، اور یہ کربلہک زن یہ منظر اس برہ کن ونکن
یزید سن ونن یہ کہ یزن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میون کمب ختم کورمت یزید ونان حضور علیہ الصلوۃ والسلام میانس خاندانس ست ظلم کورمت اور تمے ظلم ہسا چھس بہ یژھان بدلہ ہن کربلا کس میدانس اندر یتھی یوت نہ کی بلکہ یزید کے اور بھی کارنامے تھے تم کارنامہ یہ کہ یزید یہ ونان کہ یس زن امت موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یزید بدبخت لعین یہ ونان کہ جب بھی مجھے وقت آ جائے جب بھی میری ملاقات حضرت عائشہ سے ہو جائے یل تہ مومنین ہز ماجہ ست میون ملاقات گژھِ اس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تمام امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کروں گا. ایسے گھٹیا عقیدے تھے اس یزید ملعون کے. امی آئی ونان باسا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہز گھر واجنہ ست نکاح. ہپٲرۍ اوس دعویٰ کرن کہ باسا چھس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند امتی باسا چھس خدائے سن بند باسا چھس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند امتک مگر ہپٲرۍ اوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند انکار کرن. اور یُتُے یوت نہ کینٛہہ بلکہ یزید سند اوس یہ تہِ ونُن کہ یُس زن اللہ رب العزت سند طرفہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسا چھُنہٕ اللہ رب العزت سند طرف یہ نسا چھُنہٕ اللہ رب العزت امس سوزان یعنی یس قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل گو یہ قرآن نسا چھُنہٕ حقیقتس مز کلام اللہ یہ قرآن چھُنہٕ حقیقتس مز خدائے سُنٛد کلام بلکہ یہ ہسا چھِ من گڑت کہانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند گرچ پانے. ایسے گھٹیا عقیدے تھے. اور یُتُے یوت نہ کینٛہہ یزید اوس پننٮ۪ن حمایتین ونان یزید اوس پننٮ۪ن یمن لُکن ونان پننٮ۪ن یمن مریدن ونان یم زن امس پت پکن وٲلۍ ٲسۍ یزید اوس یمن ونان کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلمس مز اگر شراب چون چھ ناجائز اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شراب چنس ممانعت کرمز لیکن آپ کو ایسا کرنا چاہیے جب آپ مسلم کی حالت میں رہیں گے جب آپ مسلمان رہیں گے تب آپ کو شراب کے نزدیک جانا بالکل حرام ہے ناجائز ہے لیکن یم ساتن تو خیال گژھِ یم ساتن تہند دل کر شراب چون تم ساتن اس یزید یمن ونان تم ساتن ازو اختیار کرن عیسائی بنو یعنی یزیدن دیت اختیار تو چیز شراب اسی لیے یزید خود بھی شرابی تھا فاسق تھا فاجر تھا. اور یہ ظلم نہ تار تار ژھُن شریعت کرت اسلامس خلاف اوس یزید. اور یہ یزید چھ سہ یزید یم ساتن امیر معاویہ سن انتقال سپدو ام پتہ آئی ام سز حکومت مدینس پہ گو یہ حملہ کرنے خاطر پن لشکر سوزن پن قافلہ سوزن مدینس مز کورن خطرناک ظلم یت اندر 10,000 مسلمان آئی شہید کرنے یمن 10,000 اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند 700 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ کرنائن شہید. یتُے یوت نہ کینٛہہ بلکہ یزید سن بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کارنام یتھ بہ اوترٕ بیان کران حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یت مز بورُکھ تو پتہ ترووُکھ سہ نارس اندر تٔتھۍ مز اوس یہ کنہِ بران تو پتہ اوس برسات کران کعبہ شریفس پہ کنن ہز برسات اوس کران کعبہ شریفس پہ. یتُے یوت نہ کینٛہہ بلکہ کعبہ شریفس اوس نزدیک گژھان اور اس کے بعد کعبہ شریف کو جلانے کی بھی ناسازگار کوشش بھی کی کعبہ شریف کو جلانے کی کوشش بھی کی یہاں تک کہ اس بدبخت نے کعبہ شریف کے چھت کو بھی جلا دیا. یتُے یوت نہ کینٛہہ بلکہ کعبہ شریفس یس غلاف اس غلاف کو بھی اس یزید ملعون نے جلا دیا. تت کعبہ شریفس پہ چھت اس تت چھتس پہ یم ساتن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح آیا کرنے پتہ یم ساتن فدیہ طور اللہ رب العزتن جنت مز سہ مینڈک سوز سہ دمبہ سوز سہ آو قربان کرنے پتہ یم تمس تم ہینگ بطور تبرک آمت کعبہ شریف کس چھتس پہ تھونے ان سینگوں کو بھی اسی بدبخت نے جلا دیا. اور اسی بدبخت
اسی یزید کو آج ہمارے لوگ، ہمارے علماء مسلمان تصور کرتے ہیں، اس کو جنتی تصور کرتے ہیں، اس کو مسلمانوں کی لسٹ میں کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اولاد رسول کو کٹایا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبے کو ختم کیا، اس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے منصب پر پہنچایا، اس نے بہت ستم اور ظلم ڈھائے ہیں۔ ام چھ اولاد رسول پنو اتھو قتل کرمت، یل کہ زن حکومت امسی جابر سنز امسی ظالم سنز اس، اور آج لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں، ممبرس پر بہت آز علماء ونن، عالم ونن، زانن وال ونن کہ یزیدس گژھِ نہٕ بربل ونن کینٛہہ، اور یہاں تک بھی میں نے سنا کہ اخ عالم چھ ونن کہ اگر کانٛسہِ مٲلِس یا نیچوِس کانٛسہِ بربل تہِ آسہِ ونن، سا سا چھ تٔمِس ناو دِوان یزیدس ہیوٗ چھُ۔ ارے یزید سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ جتنے ظلم یزید نے کیے ہیں، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ اگر خبر کوتا ظلم تھی کرے، مگر ایک بار اگر تم سنز انگج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند ذاتس متعلق بوس تو ختم، اس کا ایمان ختم، اس کا ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تم سندس ایمانس پر چھن کا بھروسہ روزن کے، تم سندس ایمانس چھن کا گارنٹی روزن کے، جس کی انگلی، جس کا ذہن جو بے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندین اولادن متعلق کانچ سازش منائے، تم سندس ایمانس پر چھن کہن تہ بھروسہ۔ تو لہذا یہ میں نے انٹروڈکشن کرایا اس یزید ملعون کا، کتنا بدبخت انسان تھا۔ شراب ہو سی دپن شراب ہسا چھ عام، شراب چیو اس پہ کوئی تمہیں پکڑ نہیں ہوگی، یہ ہسا چھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع کرمت، مگر تحت پر گژھِ نہٕ کہن تہ تۄہہِ پکڑ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوس نہٕ یہ تصوری کران یہ چھ نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند گرواجن متعلق اس ونان اگر میں سا بتی پہ باسا کر تمس سۭتۍ نکاح، تو کیسا امتی ہو سکتا ہے نبی کا؟ بہرحال یہ اوس یزید۔ ون یم ساتن حضرت امیر معاویہ یس امس مول سو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم سن یم ساتن انتقال سپدو، یم دنیا درائے، یزید یتھی یہ تختس کھوت، حاکم بنیو، حکمران بنیو، بادشاہ بنیو، امس یہ پتہ کہ اگر دنیا تمام لوگ مین بنن، لیکن یزید سند نظر مز سارے کھوت نقطۂ نظر یہ، سارے کھوت اہمیت تھون واجن کت یہ کہ یم زن مدینس مز حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن صحابن گارنٹی اس دسمت جنتچ، تمن صحابین ہند یم نیچی فرزند اس، تم اس مدینس مز موجود 3 صحابی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یم 3 بیس بیاکھ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزیدن دوپ اگر سوری دنیا میون بنی، اگر ساری دنہک لوگ مین بیعت کرن، سوری دنیا بنی میون، ساری انسان دپن یزیدی چھ سوری، لیکن اس کے بعد بھی میں انکمپلیٹ ہوں، نامکمل ہوں، کیونکہ اگر مجھے حسین ابن علی نے قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، عبداللہ ابن زبیر نے ایکسیپٹ نہیں کیا، عبداللہ ابن عباس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، عبداللہ ابن عمر نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو میں مکمل نہیں ہوں، میں کمپلیٹ نہیں ہوں۔ لہذا سارے کھوت نقطۂ نظر یہ گوڑ گژھن یمی حضرات مین بیعت کریں۔ امہ خاطر کیا کور ام یزیدن، ام سوز اخ لیٹر بادشاہ نش، مدین کس گورنرس ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سو چونکہ محب اہل بیت، سو اہل بیتن سے محبت کرن وول، مگر اس حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمو یتھ یہ پیغام بوز کہ یزید بنو بادشاہ، یزید بنو حکمران، اب انہوں نے مدینے کو ترک کیا، یہ جا کے مدینے میں بسنے لگے، یم گئی مدینہ مز بسنے خاطر۔ کیا وقتہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم تہ گئی مکس مز داخل، ات رود ون تنہا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یم ساتن یہ کنیزن رود حضرت
حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغام ووت مدینہ کس گورنرس نش خالدس نش یس زن اہل بیتن ہند محب اس اہل بیتن ست محبت کرن وول اس یس یزید اس تم سوز لیٹر امس مدینہ کس گورنرس دوپنس یم حضرات کرناوک مین بیت یم کرک شانہ بشانہ مے ست کھڑا یم گھن میں ایکسپٹ کریں یم گھن میں قبول کریں یم گھن میں مانیں چونکہ یس زن ون گورنر مدینہ اس ام سوز اخ لیٹر امام عالی مقام سندس دربارس مز امام عالی مقام بلا جھجک اٹھ کے چلے گئے گورنر ہاؤسس مز گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتن گورنر ہاؤسس مز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واتن اچھی یہ محب اہل بیت یہ گورنر مدینہ حضرت امام حسین طلب کرن اے امام حسین اب چونکہ امام معاویہ سن انتقال سپدومت تات جائے تہند فرزند یزید بنیومت حکمران اور یزید سن ون مطالبہ کہ تھی کرو تہذ بیعت تھی کرو تم ایکسپٹ تھی کرو تم قبول مگر امام عالی مقام وتھس یور دوپنس وہ فاسق ہے فاجر ہے میرے نانا کے دین سے غداری کرنے والا ہے وہ بدبخت ہے وہ شراب پینے والا ہے دین سے غداری کرنے والا ہے وہ شریعت کا خلاف مخالف ہے میرے نانا کے دین سے غداری کرنے والا ہے وہ میرے نانا کے دین پر چلنے والا نہیں ہے لہذا میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں لہذا میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں میں اس کی بیعت کو قبول نہیں کرتا ہوں اور اگر اس کا مطالبہ ہے ہی کہ حسین ابن علی مجھ سے بیعت کرے وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے اور وہ مجھ سے چھپ کے یہ بیعت کیوں لینا چاہتا ہے اگر تم سنی مطالبہ چھو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھس مے بیعت کرن تو اس کو چاہے کہ لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرے کھوج کھوج کیا سہ مطالبہ کرن میانہ بیعتک اور میں تو اس وقت معزز شخصیت میں ہوں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اگر بکر چور چور بیعت پھر لوگوں کیا ہوگا جب یہ فاسق یہ فاجر یہ فحش آدمی جب دین کے خلاف جائے گا جب لوگ اس پر اعتراض کرنے لگیں گے کہ ژٕ چھُکھ دینس خلاف کتھ کرن ژٕ چھُکھ تم کامہ کرن یم زن شریعتس خلاف چھ پتہ یم ساتن مے بیعت آسہِ کٔرمٕژ امس بن دلیل یہ سا دپ یم ساتن امام حسینن مے بیعت کر تو تھی کیا چھو بیعت کرنے خاطر تیار گژھن تو لہذا امام حسینن کور بیان امام حسینن دس امس دلیل دپنس میں یزید کی بیعت کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہوں ام پتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نیرن یم ساتن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازس نش واتن فرماون امس گورنرس آسن اخ وزیر یمس ناو چھ آسن مروان یہ مروان چھ پنس امس گورنرس وتھن دپان چھس حضرت اس وقت حسین ہمارے قابو میں ہے ہمارے قبضے میں ہے ونکن چھ یہ اس قابوس مز ونکن چھ یہ سانس گرفتس مز اگر تھی ونکن امس بیعت ہیو تو یہ اہن خاطر تہ بہتر تو سانہ خاطر تہ بہتر ورنہ اگر یہ اس وقت نکلا تو پھر ہمارا کام کینسل ہو گیا سون مقصد ہی گژھِ نامراد ناکام لہذا اس وقت یہ آ چکا ہے ان سے یا بیعت لیجئے یا ان سے کہے کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے مگر فرماون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازس پہ ووتمت یم ساتن یہ آواز واتن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندین گوشے مبارکن مز حضرت حسین واپس پھیرن نعمت تلوار کڑن نبر اور امس مروان ونن اے مروان اگر تجھ میں دم ہے اگر تجھ میں مقابلہ کرنے کی جرت ہے اگر تیرے میں پاور ہے تو آ کے سامنے مجھ سے لڑ آ کے مجھ سے مقابلہ کر اگر تو دعویٰ چھپ کرن کہ امام حسین کا اس مقابلہ کرن تو آ جا شیر سے لڑ آ جا شیر خدا کے شیر کے ساتھ لڑ لے اگر چمز دم چھوال کر میں مقابلہ مگر امام حسین وہ تھے اور دبنس یہ شہر مدینہ یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کے شہر میں خون ریزی کروں میں اگر پنہ تلوار ہند جواہرات ہاون تو وہ یہ سرزمین نہیں ہے وہ مدینے کی زمین نہیں ہے بلکہ وہ زمین اگر ہے تو وہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہے ام پچ امام عالی مقام نیرن ان دربار مز نبر یتھی واتن چھ پنس گرس اندر
اتن الگی ماحولہ بنیومت سارے خاندان رسول چی صلی اللہ علیہ وسلم چیم خواتین آسن ودن آہو فغانک آسن اخ عالم بنیومت خوفک اخ ماحول بنیومت گہے امام حسین سنز بینی حضرت زینب ودن کنی جائے حضرت سکینہ ودن کنی جائے حضرت ام کلثوم ودن کنی جائے سغرا فاطمہ ودن گہے امام حسین اکس کرناون چھپ گہے بیس کرناون چھپ گہے امام علی مقام نیبر نیرن امس وور بوئی سمکھن حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے امام حسین آپ شہر مدینہ کو چھوڑ کر نہ جائیے پنس نانا جان سندی شہر میں ترائیو اے امام حسین اگر تو پناہ چھو ضرورت اگر تو حفاظت چھو ضرورت تو وہ حفظ امان آپ کو اسی مدینہ کے شہر میں مل جائے گی آپ مدینہ کو چھوڑ کر نہ جائیے مگر امام حسین چونکہ اشارہ آمد کرنے اس کو اسی رات نکلنا تھا مگر یس حضرت امام حسین سز بڑ لختی جگر بڑ کوڑ حضرت سغرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پنہ ماجہ وتھان چونکہ امامن دت سارنی حکم کہ پن پن سامان کریو جمع پن پن ڈیر کریو جمع اور ہمیں یہاں سے نکلنا ہے رخصت ہونا ہے تھی وچھو امہ دین باپت حضرت امام حسین شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرن پنس نانا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند قبر انور تراؤن خاطر تیار گژھن امام حسین تمام پنن اولادن پنن باپتھرن یمن باپتھرن اور پنن تمن بینتھرن حکم دیوان پنن پنن سامان کریو جمع پنن پنن پلو کریو تیار مگر یس ام سز امام علی مقام سز بڑ کور چھ آسن یہ پنہ ماجی وتھن امی جان اگر آپ سب کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں آپ کا سامان باندھا جا رہا ہے تو میرا سامان کیوں نہیں باندھا جا رہا ہے میون سامان کیا تیار یوان کرنے میون ڈیر کیا یوان تیار کرنے میانہ خاطر کیا سامان یوان پیک کرنے مگر امی جان وچس دپنس لختی جگر میری بیٹی اس کربلہک لسٹ یت مز یعنی کربلاہس مز یمس یمس گھن سہ لسٹ اس تک لسٹس مز چون ناو کی امام علی مقام سز بڑ کور امس ونان پنن موج تک مز چون ناو کی اور یہ لسٹ چھن پانے بنومت امام علی مقامن کے بلکہ یہ غیبی طور از طرف اللہ آمد یہ لسٹ اللہ رب العزت سن طرف آمد کہ کس کس گھس کربلا کس میدانس اندر اور اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے مگر ام پتہ یہ کرن فریاد کہ میں تہ نیتو ات پنس سفرس ست مگر چونکہ چھ بیمار ام پتہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اچن پنہ سدرے پاکس مز اچن اتھ حضرت امام حسین پنہ کور کن نظر ملاون کی امہ غرض کہ اگر میں پنن یہ لختی جگر کینہ تہ ونہ بہ ہیکہ ات انکار کرت کی اس غرض سے حضرت امام علی مقام اپنی نظریں ان کی نظروں سے نہیں ملا رہے ہیں بلکہ امام علی مقام چھ نظر اور یور کرن مگر یہ کور وسل دپنس میرے ابا جان میں نے سنا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں میں بوجھ تشو سفر کروں اور سب کا سامان باندھا جا رہا ہے سب جانے کے لیے ریڈی ہے مگر میرے امام میرے ابا جان میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہوں مگر امام علی مقام وتھس یور تھی وچھو کوتا عشق کوتا درد اس اہزن کتھن مز اخ بیمار کور چھ پنس مالس ونن بابا جان بہ دمہا تہندس ات سفرس مز بہ دمہا کربلا کس میدانس اندر میانے ابا جان اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہمیں پریشان کرے گی خدا گواہ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی میں آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالوں گی میرے ابا جان مجھے ساتھ لے کر تو جائیے اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو میں سفر پیدل کروں گی میں آپ کے سواریوں کے پیچھے دوڑوں گی اور اتنا دوڑوں گی جو مجھے بخار ہے وہ بخار مجھے اسی دوڑنے کی وجہ سے ختم بھی ہو جائے گا لیکن شرط ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے تو وچھو محبت کیا چھو اور ان کو کسی دعوت پہ نہیں جانا ہے کسی فنکشن پہ نہیں جانا ہے کسی شادی پہ نہیں جانا ہے ان کو اپنے سر کٹانے کے لیے جانا ہے مگر امام علی مقام سے بڑھ پور التجا کر میں نے ابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے یہ ہے ایمان مگر امام علی مقام وہ دپنس نا گوبرا ثک بیمار ثہ سفر کرت کی بیمارن ہند خاطر یہ آسان کہ ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے ثم یہ سفرس ست کی
ام پت فرماون یہ وسس یور دوپنس ابا جان میں ہسا پور پنس پانس پہ یقین باسا ہیک سفر کرت اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا میں اٹھ کے چل کے بھی دکھا سکتی ہوں آپ کو. ام پتہ حضرت صغرا فاطمہ ہائے ہائے ودن ودن کھڑا گژھن واریاہ دہو پہ آسان علیل واریاہ دہو پہ آسان بیمار مگر کھڑا گژھن پور طاقت جمع کرن حضرت صغرا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب ساری طاقت جمع کرتی ہے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو دھڑ سے گر جاتی ہے. اتی حضرت صغرا فاطمہ بے پیون پتھر یتھی پتھر پیون امام عالی مقام امس سہار دان دن چس گوبرا آج چھک ژٕ بیمار اور بہس وعدہ کران یم سات ژٕ ٹھیک گژھک أسۍ سوزہوے ژےٚ کانٛہہ کٲنٛسہِ طور سُہ نی سۄ نی ژےٚ اَسہِ نِش واپس. امہ پتہ ییٚلہِ أمِس باسیو بہٕ گٔیس ناکام پننسٕے بٲیِس وس حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وس دونس میرے بھائی جان میرے ابا جان اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں تُہۍ کٔرِو کوٗشش میٲنس مٲلِس میون مول منٲے تُہُنٛد تٔمِس کٔرۍتو دپتس یہِ میٲنۍ بیٚنہِ تہِ نِتن سفرس منٛز مگر بوے تہِ ووٚتھُس یورٕ دوٚپنس میری بہن آپ اس وقت سفر کرنے کی حالت میں نہیں ہو آپ بیمار ہو اور بیمار کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اور میری بہن آج میں وعدہ کرتا ہوں یہ یہ اندر خواہش ہے اس سے یہ ایمان چھ وناون کہ بٹاسا گھا کربلا کس میدانس مز اور میری بہن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر کہتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میری بہن جی جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گی جب آپ کی صحت بالکل اچھی ہو جائے گی میری بہن آپ لیٹر لکھنا ایک خط لکھنا میرے نام جب وہ لیٹر میرے پاس پہنچے گا اسی سے لیٹر میں نش واچے وہ سمجھ میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے تو میں آپ کو آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو کربلا کے میدان میں لاؤں گا اپنے ساتھ مگر اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے. ام پتہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پن سامان جمع کرن تمامن ون کہ پن پن تیاری کرو حضرت امام عالی مقام پن قریبی رشتہ دارن سمکھن مسافر کرن کیاز یہ ون آخری ملاقات یمن سے یتھی رات سن وقت ووت شام وقت ووت ہر کوئی انسان اپنے اپنے گھر گیا ہر ایک انسان اپنے اپنے گھر گیا کوئی اپنے مسلح پہ رو رہا تھا کوئی اپنے بستر پہ سو رہا تھا کوئی اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول رہا ہر کانچ عبادت کرنس مز مشغول لیکن اولاد خاندانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مز زنت اس قیامت برپا گمت ساری ودن آہ فقانک عالم بنیومت خوفک عالم گومت کہ اب اولاد رسول کو ستایا جا رہا ہے ظلم کے پہاڑ ان پہ ڈہائے جا رہے ہیں ظلم چیون کرنا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر امام عالی مقام سندس گرس مز کیا صرف شور زن تہ قیامت صغرا برپا گمت مگر یتھی رات سن آخری وقت گو شروع امام عالی مقام پنہ حجر پاک مز نبر نیرن درواز یل تراون کس امام یہ امام ون قدم تراون مگر تراون وار وار آہستہ آہستہ قدم چلے جا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار وار پکن امام حسین خوف تاری امام حسینس لرز تاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ غرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند امتی یمن جانچ دشمن بنے مت ام پتہ امام عالی مقام پکن کس امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس امام عالی مقامس حضرت ابو بکر صدیق پن شان اقدسن پہ تلن اور ام پتہ مدین کن گلین سیر کرناون کبھی اپنے پدر بزرگوار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے شانوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں سے سیر کراتے تھے لیکن آج وہی حسین مدینے کی گلیوں سے چلنے کے لیے ترس رہا ہے خوف کر رہا ہے کہ نبی کی امت مجھے کٹانے کے لیے ترس رہی ہے. یہ امام عالی مقام بالآخر جنت البقیع مز واتن ام پتہ جنت البقیع مز واتن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن قبر مبارکس پہ اور ام پتہ ودن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پنہ ماجہ ونان حضرت فاطمہ الزہرا تنج سے فاطمہ الزہرا، اے میری ماں، اے میری اماں، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے دودھ پلایا تھا آج اس دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میرے پہ محنت کی میری اماں، آج اس کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ودن ودن چھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ام پچ ات حالتس مز پنس بائیس جان حضرت امام حسن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن قبر پہ واتن پنس بائیس ونان دپان چھس میانہ بایا جان یم ساتن پان ون لڑ کران یم ساتن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ونان پان ون کریو مقابلہ تم ساتن حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسنس اشارہ کرن اے امام حسین، اے امام حسن، امام حسین کو ٹانگوں سے پکڑو اور اس کو گرا دو۔ یم ساتن مقابلہ اس کرناون حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن دشونی بارنن امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امام حسنس ونن امام حسن امام حسین کو ٹانگوں سے پکڑو اور گرا دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا چھ دروازس پہ پرد پت کن وچھن دونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تربیت کرنی تھی تو چھوٹے کی کرنی تھی، اگر تو تربیت کریں، اگر تو ہچناؤن تو سکھانا تھا حضرت امام حسین کو، لیکن آپ اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں، آپ بجائے چھوٹے کو نہیں بلکہ بڑے کو سکھا رہے ہیں، تو اس میں ہچناؤن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جیسے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی ہو، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتی ہو، کیونکہ حسین جو سیکھ رہا ہے وہ مجھ سے نہیں سیکھ رہا ہے بلکہ حسین کو اگر سکھانے والا ہے وہ موجود حاضر ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسین اچھا ہچناون کس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، توے چھس نہ بہ تربیت دیوان حسینس کی، توے چھس بہ تربیت دیوان امام حسنس۔ یہ آرزو یہ گفتگو کرن حضرت امام حسین پنس بھائی سن قبر پہ اور ام پتہ واتن واتن حضرت امام حسین واتن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہز قبر مبارکس پہ۔ کس امام حسین اس مسجد اقصی مسجد نبویس مز داخل گژھان حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی ممبر کو چھوڑ کر نیچے آتے تھے، امام حسین کو اپنے گلے سے لگاتے تھے۔ وہ اس وقت جب امام حسین خوشحال ہوتے تھے، مسرت میں ہوتے تھے، بچپن کی حالت میں ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امس سینہ سے لگاون۔ لیکن آج وہی حسین خوشی کی حالت میں نہیں بلکہ رونے کی صورت میں آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس پر۔ تو وچھو صوفیہ فرماون، کم فرماون صوفیہ، لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، مفسروں تو مورخوں واریہ لکھوں، مگر صوفیہ حضرات لکھن فرماون یم ساتن امام حسین جکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنج قبر نزدیک ووت اجازت منگنے خاطر، آخری سلام عرض کرنے خاطر، فرمان قبر رسول جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند اس دن قبر رسول اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنز یہ قبر اس، جب حضرت امام حسین کے مبارک چشموں سے آنسو بہ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر کیا گزری؟ صوفیہ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس قبر مبارکس اس حرکت گژھن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وجد میں آ گئی، حرکت کرنے لگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ برداشت کرن کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترائی پنو چشم مبارک اوش۔ یم ساتن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے خاطر اس نیرن، اتے حضرت فاطمہ الزہرا سندس حجرے پاک کندی نیرن، اتھ آواز گژھان حضرت امام حسین سند ودنچ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس یور، اتھے حجرے فاطمہ مز داخل گژھان، اے فاطمہ کیا وجہ ہے؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ فاطمہ کو کیا تھا عرض دپن یہ یم وجہ ودن، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرموس اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے بعد خبردار کہ حضرت امام حسین رونا نہیں چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرن ڈاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نہ روئے؟ تم نے سے اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم جب امام حسین روتا ہے تو یہ اس کا رونا نہیں ہوتا ہے بلکہ جب اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو اس سے بے چین اور بے غم ہوتے ہیں جناب محمد رسول اللہ۔
ام سچی بے چین گسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سچی تکلیف واتن حضور علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آج وہی حسین اپنے نانا کی قبر پہ رو رہا ہے, زار و خطار رو رہا ہے. اور چتراون امام حسین عالی مقام پنس نانا جان سے قبر مبارکس پر تنس نانا جان جو آپ نے مجھے پرورش کی, جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بڑا کیا, آج اس کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان پہ میں اپنا سر دینے کے لیے تیار ہوں. میرے نانا جان جو آپ نے میرے لیے سجدہ لمبا کیا تھا اس غرض سے کہ امام حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کی دین کے لیے میں اپنے آپ پر صرف زخم کھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شریعت کے لیے, آپ کے دین کے لیے میں صرف اپنے جسم پر خروش نہیں آنے دینا ہے, بلکہ آج میں اپنا سر اقدس بھی دینے کے لیے تیار ہوں. ام پچ امام عالی مقام آخری سلام عرض کرن در خدمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ام پچ مختصر قافلہ فرمان آتم آسن کنوہ مرد یم زن جنگس مقابل آسن, ام پچ قافلہ نیرن. بہرحال ام پت کرو بیس جمعہس پہ کرو انشاءاللہ یل تھی بر وقت تشریف انیو سلے پہن گھس تشریف ان. اس عادت تھومت یم سات سواد اک بجے 15 منٹ پیٹ بجے امے ساتھ اس مسجد میں زن تشریف, تو آپ کو سیرت حسین کیسے پتہ چل جائے گی, آپ حضرت امام حسین کے عاشق کیسے بن سکتے ہیں. اگر آپ کو عاشق حسین بننا ہے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ کو بر وقت آنا ہوگا مسجد میں پزیس وقت پر تشریف انن, تاکہ اس بوزو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دین اس سارے خود زیادہ عمل کرنے توفیق اس بنوین حقیقی عاشق حسینی. اور پروردگار عالمین اس بنا حقیقی عاشق حسینی. پروردگار عالمین سان دل کر منور, پروردگار عالمین کے سون اس پر عمل کرنے توفیق, پروردگار عالمین سان دلن اندر تکن دین بیداری پاد, پروردگار عالمین اس کر سان حاجات روا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ